صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبدالله الانصاری عن فاطمة الزهراء علیہ السلام وبنت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقدتيني به فأتيته بالكساء اليماني فقدته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام وعليك السلام يا قرتين وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عظيم قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية عقب ابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بصحتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ووضع بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزن من هربا لمن هاربهم وسلما لمن سالمهم وأدهم لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل ويا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأذن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله إلى الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا زمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يزور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بلقي نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمته عليهم رحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز الشيطان رب القعبة فزنا وفاز الشيطان ورب القعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه إمام من الله فرج الهم إلى يامين ولا مقم من الله كشف الله غما إلى يامين ولا تعلب حاجة إلا قد الله حاجته إلى يامين. فقال علي إذا والله فزنا سيدنا كذلك الشيطان فاز سيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعاء سنم قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم لن سنم قريش وجبتها وتاغوتها وإفكها وابنتها الذين خالف أمرك وأنكر وحيك وجحد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك وأحب أعداءك وجهد آلاك وابتلى أحكامك وابتلى فرائضك والحد في آياتك وعاد أولياءك وولي أعداءك وخرب بلادك وأفسد عبادك. اللهم لنهم وأتباعهما وأولياءهما وأشياءهما ومحبيهما فقد أخرب بعد النبوة وما فردها ما بعبه ونقض سقفه وألحق سماعه بعزه وعليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخلى منبره من وسيه ووارث علمه وجهد إمامته وأشرك بربهما فعزم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفاه ومنبر علوه ومؤمن ألجوه ومنافق وله وولي عزوه وولي آذوه وتريد آووه وصادق تردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرد غيروه وأسر أنكروه وشر نصروه ودم نرقوه وخير بدلوه وكفر نصبوه وكذب دلسوه ويسن غصبوه وفي وفاء اقتطعوه وصهت أقلوه وخمس استحلوه وباطل أسسوه وجار بسطوه ونفاق أسروه وغدر أزمروه
والظلم نشروه ووعد أخلفوه وأمانة خانوه وعهد نقضوه وحلال حرموه وحرام أحلوه وبطن فتقوه وجنين أسقطوه وزلع دقوه وسقط مزقوه وشمل بددوه وعزيز أذلوه وذليل أعزوه وحق منعوه وكذب دلسوه وحكم قلبوه وإمام خالفوه اللهم لعنهما بعدد كل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام نطلوها ورسوم قطعوها ووصية بدلوها وأمور زيعوها وبيعة نقصوها وشهادات كتموها ودعوى ابتلوها وبينة أنكروها وهيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوها وأزياف لزموها اللهم لعنهما في مقنون السر وظاهر العلانية كثيرا أبدا دائما سرمدا لانقطاع لأمده ولا نفاذ لعدده لعن يعود أوله ولا ينقطع آخره لهم ولا أعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهقين باحتجاجهم والناهزين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم لن جميعا اللهم لن جميعا اللهم لن جميعا اللهم لن جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر رب إني أسعت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك رضاها في نفسي رضاها من نفسي لك العتبى لأعود فإن عدت فعود علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمद मोमिनीन आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने एक सिलसिलेवार प्रोग्राम शुरू किया है जो कि इमाम ज़माना की मार्फत के मौजू पे है। आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है नो योर इमाम ज़माना और आज माशाल्लाह से जो पार्टिसिपेंट हैं उनमें से जो पहले पार्टिसिपेंट हैं अब्दुल्ला मोहम्मद रिजवी, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपनी स्पीच शुरू करें। अब्दुल्ला मोहम्मद रिजवी। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Abdullah Rizvi, and today I'll be talking about the major and minor signs of the Imam's reappearance. There are major signs and minor signs of the Imam's reappearance. Our Imams gave us some signs of his reappearance. Some major signs are widespread of injustice and corruption. The Imam wants to bring justice to our world, not cruelty. There are more signs from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His sayings, he said, Imam Mahdi alayhi salam is one of my lineage. He will fill the earth with fairness and justice, as it was filled with oppression and injustice.
A hadith of Imam Jafar Sadiq alayhi salam, where he speaks about the signs of our Imam's reappearance. He says, there are 5 signs for his reappearance: the appearance of Sufyani in Yemeni, the loud cry in the sky, the murder of a pure soul, and the earth swallowing a group of people in the land of Beda. Some minor signs of the Imam's reappearance in some riwayat is that it will be Friday on the day of Ashura, and he will arrive from Mecca, Baytullah. He will make Kufa the capital, like his great-grandfather Imam Ali, where he will spend time. He will put Islam's flag on the Kaaba. The appearance of the Sufyani. According to some narration, Sufyani, one of the descendants of Abu Sufyan, will arise before Hujjatullah Imam Mahdi alayhi salam's appearance. He is portrayed as an outwardly devout man that will take care to remember Allah at all times. But in reality, he will be the most wicked man in the world. He will uprise during the Rajab times. After he realizes that Hujjatullah Imam Mahdi alayhi salam has reappeared, he will send away an army to fight him. Some books say that the army of Sufyani, before getting to the army of Hujjatullah Imam Mahdi alayhi salam, will sink into the earth in the land of Beda, the area between Mecca and Medina. The appearance of Sufyani is mentioned in both Shia and Sunni books. Appearance of the Yemeni. In some narration, the appearance of the Yemeni is mentioned as one of the certain signs of the 12th Imam's reappearance. The 5th Shia Imam Muhammad al-Baqir described Yemeni in detail in a hadith. Among these individuals, Sufyani, Yemeni, and Khurasani. The Yemeni is the closest to guidance, for he calls the people to join the Hujjatullah Imam Mahdi alayhi salam. When he rises, the trading of weapons will be prohibited for every Muslim. When he rises, join him immediately, for his flag is the flag of guidance and prosperity, and no Muslim should oppose it. Anyone who does so will go to hell, because the Yemeni calls to the right path. Some sources mention that the Yemeni and Khurasani will be allied against the Sufyanis. The loud cry in the sky. The third certain sign that is mentioned in the above narration is the loud cry in the sky. According to tradition, 2 cries will be heard, and the first of them will be Angel Jibreel. Will call the name of Al-Qaim al-Mahdi and his father and say that truth is with Ali and his Shias. All people will hear Jibreel's cry in their own language. In a tradition of Imam Jafar Sadiq that is narrated by Zurara ibn Ayyam, it is said that after this cry, Shaitan will call certainly, so and their followers are victorious ones, and his meaning is man from Banu Umayyah. He will add that the person who makes the first cry says the truth. The murder of a pure soul. A pure soul, or nafs zakiyah, is one of the descendants of Imam Hussain. He will be murdered and is without any sin or crime. According to many narration, he is the envoy of Hujjatullah Imam Mahdi to Mecca, the envoy before his reappearance, when he will arrive to Mecca and say his message. The people of Mecca slay him around the Kaaba. The earth sinking into the land of Beda, sinking of the Sufyani's army into the earth of Hujjatullah Imam Mahdi. In addition to above mentioned hadith of Imam Jafar Sadiq and the Sufyani's army will sink on the earth. Here are some uncertain signs. Number 1, a solar eclipse in the middle of the month of Ramadan and lunar eclipse in the end of that month. Number 2, seeing a fire in the sky. Number 3, successive wars and deaths of many people in the world. Number 4, creation and development of science and knowledge in Qum. Number 5, increasing injustice and corruption in the world. Number 6, the coming of fitna and the removal of fearless of God, which is called taqwa.
A person passing by a grave might say to another, I wish it was my abode. Number 8. The loss of honesty and authority put in the hands of those who do not deserve it. Number 9. The loss of knowledge and the prevalence of religious ignorance. Thank you for listening to my speech. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकल्लाह बेटे अब्दुल्ला, माशाल्लाह आपने बेहतरीन तकरीर की। अल्लाह ताला आपकी और आपके वालिदैन की तौफीकात में इजाफा करे और आप सबको जज़ाए खैर दे। अब मैं अगले बच्चे से अब्बास अली सल्लमहु से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी स्पीच प्रेजेंट करें। अब्बास अली। Bismillahirrahmanirrahim. Dear elders, brothers, and sisters, Salamun alaikum. Wa alaikum assalam. Today I will be giving a short speech about one of the most important topics that is close to the heart of every lover of the Ahlul Bayt alayhi salam, Imam Mahdi alayhi salam, Ajalallahu ta'ala farajahu sharif. To begin, I would like to refer you to the primary source I utilized to write this speech. The source is an excellent YouTube documentary about Imam Mahdi alayhi salam, the government of Imam Mahdi, that I would recommend everyone to watch. Today my speech will basically be a short summary of some of the extremely interesting points I enjoyed learning about from the YouTube video I just showed you. One of the most interesting points I learned about was the arrival of Imam Mahdi alayhi salam, is how the Imam alayhi salam will announce and set up his government. The famous narrations advise us that on the night of Ashura, Imam Mahdi alayhi salam will arrive in the holy city of Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala will send 313 companions to Imam Mahdi alayhi salam at Masjid al-Haram, the Kaaba in Makkah. After Imam Mahdi alayhi salam prays Salat al-Maghrib and Salat al-Isha, Imam Mahdi alayhi salam will stand by the Kaaba and his 313 companions will stand with him. Then Imam Mahdi alayhi salam will give a speech. We have even been provided the contents of the speech from the Ahlul Bayt alayhi salam. We have been told that the speech will not specifically address the Shias. The speech by Imam Mahdi alayhi salam will address the entire humanity, because the role of Imam is to be a universal Imam. Therefore, the Imam will address the world. Another aspect discussed in the documentary is how the Imam will look and his appearance. The narrations explain that one looks at the Imam alayhi salam, it will be as if the person is looking at a full moon. This means that the Imam alayhi salam will be shining beautifully. When people look at the Imam alayhi salam, they will recognize glory and majesty in the Imam alayhi salam. They will also recognize piety and faith in the Imam alayhi salam. Another interesting part I learned about is that when Imam Mahdi alayhi salam leaves Makkah, the Imam alayhi salam will pass through Karbala. Imam Mahdi alayhi salam will go to do the Ziyarat of Imam Hussain alayhi salam, and the narrations tell us that Imam Hussain will be present to meet Imam Mahdi alayhi salam. Imam Hussain will even embrace Imam Mahdi alayhi salam with a great amount of love. Narrations indicate that Imam Hussain alayhi salam will even show the bloodied body of Hazrat Ali Asghar alayhi salam and ask, what was the crime of this baby? It is important for us to know that the narrations tell us that one of the main missions of Imam Mahdi alayhi salam will be to take revenge against those that committed crimes against Imam Hussain alayhi salam and his holy companions. An interesting fact I learned from the documentary is that narrations state that Imam Mahdi alayhi salam will set up his government in the city of Kufa, and specifically Imam Mahdi alayhi salam will set up his physical government where Masjid al-Sahla is currently present. Interestingly, people even today donate charity and specifically to Masjid al-Sahla to assist in the preparation and refurbishment of Masjid al-Sahla for Imam Mahdi alayhi salam's arrival. Ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Another very interesting aspect I learned is the role of Palestine and Hazrat Isa alayhi salam. The narrations indicate that when Imam Mahdi alayhi salam goes to liberate Palestine, Allah subhanahu wa ta'ala will send Hazrat Isa alayhi salam. The whole world will be watching when Hazrat Isa alayhi salam embraces Imam Mahdi alayhi salam with love and respect. When the time for Salat occurs, out of politeness and respect, Imam Mahdi alayhi salam will request Hazrat Isa alayhi salam to lead the Salat.
The narrations indicate that Hazrat Isa alayhi salam will politely refuse and state that Imam Mahdi alayhi salam has the greater right to lead the salat. When the world watches Hazrat Isa alayhi salam pray behind Imam Mahdi alayhi salam, this event will cause many Christians to convert to Islam. As you can see, I gained some excellent knowledge and information about Imam Mahdi alayhi salam from this very interesting documentary. I would encourage everyone to watch it so that you may also benefit. Jazakallah for your time and attention. In closing, I pray inshallah all of us will be amongst the soldiers and companions of Imam Mahdi alayhi salam. Ajinallahu ta'ala farajuh sharif. Salawat. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بہترین تقریر کری. اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے والدین کو اس کی جزا دے اور آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. اب میں سید علی اون جعفری سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی پریزنٹیشن یا اسپیچ پیش کریں. علی اون جعفری. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. My name is Ali and I'll be giving a speech about our 12th Imam, Imam Muhammad Mahdi Islam. Who is Imam Zamana? Imam Zamana is our 12th Imam and he is our only present Imam. Imam Zamana was born on 15 Shaban 225 Hijra in Samarra, Iraq. The family tree of Imam Zamana consists of his father, Imam Hassan Askari Islam, which is also our 11th Imam. His mother's name is Baby Narjis Khatun Islam. His father was murdered when he was at the age of 5, and he is a generation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So what can we do to prepare for his reappearance? Well, we first have to remain aware of the fact that Imam Zamana has been oppressed and his authority has been taken away. Second, we should always be waiting for the time of the reappearance of Imam Zamana Islam. Third, keep your will to stand for Imam Zamana Islam. Fourth, you should help the poor and needy people. And finally, send your durood and salam to Imam Zamana Islam as often as you can. Now I'm going to be talking about some major signs of the reappearance of Imam Zamana Islam. A major sign is that an illness will spread, and another sign is that there will be a heavenly cry in the sky, and the sky will turn gray. And in everyone languages, they will hear Mahdi has come. Now I'm going to be moving on to the part what has been mentioned about Imam Mahdi in the books of other religions. In the Bible, which is the Christian's book, Imam Mahdi has been mentioned, and it says Imam Mahdi will arrive with Hazrat Isa, as known as Jesus. The next part I'm going to be talking about is which verses of the Holy Quran prove the existence and reappearance of Hazrat Mahdi. In the Quran, there is a surah called Surah Qadr, and the verse is on whom the angels are coming down. Another verse is Muslima al-Jarari narrates it. I said to Imam Jafar Sadiq Islam, people condemn us and they call us liars. When we tell them that there will be two announcements, they ask, how will you know the rightful announcement from the false one? Imam asked, how do you answer them? I replied, we do not answer them, Imam Islam said. Tell them that who already believes in the announcement will authenticate it, for Allah says, is he then who guides to the truth more worthy to be followed, or he who himself does not go aright unless he is guided? What then is the matter with you? How do you judge? This is from Al-Kafi, Volume 8, page 208, and Al-Ghaiba by Nomani, page 226. And even while Imam Mahdi Islam was in his mother's womb, he read Surah Qadr. Now I'm going to talk about the Holy Prophet ﷺ and the infallible Imams Islam informed us about the promised Mahdi. In the book called Bihar ul-Anwar, Imam Jafar Sadiq said, the person who believes in all Imams but denies the existence of Imam Mahdi Islam is like the one who believes in all past prophets but denies the prophethood of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. He was asked from whose progeny will Mahdi arise. He replied, he will be the fifth son of the seventh Imam, Imam Musa Kazim Islam, but he will be concealed and it is not permitted for you to take his name. This is from Bihar al-Anwar, volume 51, page 103, and Isbat al-Huda at volume 6, page 404. Now I'm going to be discussing why and what is the reason that whenever the name Qaim is mentioned, Shias arise. We rise because Imam Mahdi is our present Imam and his imamat will last until the end of the world. Now finally, I'm going to be talking about the titles of Imam Mahdi Islam. Some titles are Qaim, which means the one who rises, Muntazar, the awaited one,
Hujjat, proof, and Waliyullah, the friend of Allah. There are many more, but I can't see them all right now. And I have one other thing to add. Imam Bakr said, Imam Zamana's presence would be like the sun's, which shines even when it's hidden behind the clouds. Well, that concludes my speech. Thank you for listening. माशाल्लाह बेटा अली जाफरी आपने भी माशाल्लाह बेहतरीन तकरीर करी। अल्लाह ताला आपके और आपके वालिदैन के तौफीकात में इजाफा करे और उनको जज़ा दे। अब मैं मुल्तमिस हूँ इब्राहिम मोहम्मद रिजवी से कि वो अपनी स्पीच प्रेजेंट करें। इब्राहिम रिजवी। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ibhrahim Rizvi. This is my second time presenting in Husainiyah's Shabe Jumah program. Today I will be talking about what the 13 Momineen have said about Imam Mahdi and Imam Mahdi's reappearance. Prophet Muhammad, peace be upon him's teachings collected after his death. In most riwayat, Imam Mahdi will arrive and Nabi Isa will help him to defeat Dajjal, the false Messiah. Now we'll go to see what Imams have said about Imam Mahdi. Imam Hassan al-Askari has said about Imam Mahdi is that it is narrated by Ali ibn Abdullah Waraq, narrated to us by Sa'd ibn Abdullah from Ahmad ibn Ishaq ibn Sa'd al-Ashri, that he said, I went to Imam Hassan al-Askari's house and wanted to inquire about his successor. Imam told him, O Ahmad ibn Ashaq, the Almighty Allah has not left the earth without a divine proof since the creation of Adam, and would not leave it without a divine proof till the hour shall be established, the day of judgment. Through the divine proof are repealed from. Imam Naqi alayhi salam has said, the Imam after me is my son Hassan, and after Hassan is his son, the Qaim, who would fill up the earth with justice and peace, while it is filled up with injustice and cruelty and oppression. Imam Ali Raza alayhi salam has said, it is narrated by Ahmad ibn Ziyad ibn Jafar Hamadani, one who does not have piety does not have a religion, and whoever does not have dissimulation, taqwa or taqiyya does not have faith, and indeed the most honored among us, you near Allah, is the one most pious of you. Imam Jafar Sadiq alayhi salam said, the Imam will be concealed from the people during occultation. It denotes the Imam who, after the death of those who's had his marifat in 260 AH, will go into occultation. Then at the time of reappearance, he will come out like a meteor on a dark night. If you live in his time, it will be highly pleasing to you. Imam Ali alayhi salam has said, your ninth descendant, O Hussain, is the same one who will rise with the truth, Qaim, and the one who will expound the religion and spread justice. Imam Hussain asked, O Amir al-Momineen, will this actually come to pass? He replied, yes, by the one who sent Muhammad with prophethood and chose him over all the people. But it will be after occultation and confusion, during which period none shall remain steadfast and firm in his faith, except the sincere ones, who have the soul of sincerity,
They are the ones from whom Allah is mighty and sublime, has taken oath on our vilayat, and has guarded faith in their hearts and supported them through the Holy Spirit. We are in a corrupted era waiting for our Imam. We do dua to hold on the rope of taqwa and be in the army of our Imam alayhi salam. Thank you for listening. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकल्लाह इब्राहिम माशाल्लाह से आपने भी बेहतरीन तकरीर जो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी और आपके वालिदैन की तौफीकात में इजाफा करे और आप सबको जज़ाए खैर दे। अब मैं सकलैन अब्बास सल्लमहु से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी स्पीच प्रेजेंट करें। सकलैन अब्बास। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So for today's topic, I'm actually going to be referring to two topics. The first one is going to be what can we do to prepare for Imam Mahdi's reappearance. To start off, I would like to read a quote by Imam Bakr alayhi salam, who stated that one who dies without the recognition of the Imam has died the death of ignorance, and the one who dies with the recognition of his Imam, the advancement of this affair will not harm him. And the one that dies with the recognition of his Imam is like the one who was alongside Imam Mahdi alayhi salam in his camp. This quote shows how even if Imam Mahdi is in Gaybat, we would still prepare for his arrival in an effort to fuel out guidance and advancement to Allah. There are many basic things that we can do in our day-to-day lives to prepare us for his reappearance. These include the following, but aren't of course limited to. We should continue to recite the Quran as much as possible, pray namaz, and continue remembering Allah anytime, every time in the day that we have. Be truthful and honest to those around us and with ourselves. That's a very important thing to do, just even as a regular day-to-day thing. Be very kind to those around you and those you interact with. Showing kindness is also a way for us to earn some respect from others as well, and providing respect to others. There's a very famous saying, treat others the way you want to be treated. So being kind is revolving around that. Lead a life by example and inhibit good habits within yourself in an effort to master yourselves. So similarly to mastering any craft, for example, when you go to school, you're mastering different crafts, going from math, English, whatever the case is. It's similar to that to master yourself. So you really need to know yourself and prepare yourself so that on the day of judgment, when you're standing, before your creator, you're ready to tell him what's been going on in your life and why you should be entering heaven in the first place. And the most important one is forgive yourself and others, because not everyone is perfect. You should be able to forgive yourself, of course, limiting the sins that you do. But also, if you do commit a sin, it's not the end of the world. No one is perfect, as mentioned. If Allah is all forgiving, then you should be able to forgive yourself and learn from that experience and forgive others if they do mistreat you. Now, the other thing that I do want to talk about is the major and minor signs of the reappearance, since we are trying to prepare for the arrival of Imam Mahdi. We should also be aware of the signs that are a part of that whole journey. The signs of the Imam arrival are primarily split into two sections, one being what we call categorical, which means that these are definite signs of the Imam's arrival. So they don't change. It's been stated in the Bible, Quran, everywhere that Imam Mahdi alayhi salam's details are provided. The second section is what we call conditional, which is events that would have to happen for a sign to occur. Now, I believe one of the speakers was actually referring to the conditional section. So that's what that is referring to. So for my discussion, we're going to mainly focus on the categorical signs, which are the following. 15 months before the arrival of Imam Mahdi, we will see the uprise of Sufyani, a descendant of Abu Sufyan. He will do the following, so we'd be aware that this is his causing. He's going to conquer many areas such as Iraq, Israel, and Iran. As soon as he senses the arrival of Imam Mahdi, he will move towards Medina to search for the Imam and start a massacre. Now,
It's said that no one but Allah will be able to stop him and his army, hence leading to the second sign, which is swallowing of Beda. The army of Sufyani will be swallowed by the earth to stop the destruction they will cause. Now, this is also stated in the Quran, chapter 16, verse 46, which does state in regards to the earth swallowing the army and Sufyani to go ahead and stop him. Now, at this moment, while everything with Sufyani is going on, there will be another uprising by Yamani and Khorasani. These individuals will actually stand against Sufyani, with Yamani being closer to the guidance of Allah. Hence, he's mentioned more than Khorasani. Yamani will call everyone to the right path and do many things, such as making weapon trade haram between Muslims. This is also mentioned by Imam Sadiq alayhi salam in Gabat Nimani. So that's also where this is being directly quoted. Now, there will also be two heavenly calls that will say Mahdi has come, and we will hear these calls in the language that we speak primarily. So if someone speaks English, they'll hear it in English. If someone speaks Urdu, French, they'd hear it in those languages. The first one will be done by Jibreel, who will actually be the truthful one saying Mahdi has come. Now, the second call will be done by Shaitan, who will actually steer away from the clear sign and have people believe that this whole calling is fake and we shouldn't give any attention to it. Those are the non-believers. Those are the people who wouldn't see what's going on and actually cause a revolution. Now, there will be a killing of a pure soul. This is one of the last signs that we would get, and this will be after after Imam Mahdi has come, approximately 15 days after the Imam has arrived. So there will be a killing of a pure soul. This is also known as Nafs Zakiyah, near the Holy Kaaba. Now, this killing will be with one of the descendants of Imam Hussain. This individual will be murdered for no sin or crime. So these are the signs that would present themselves, which are actually stated in many different books like the Bible, Quran, of course, with their own different interpretations. But this is the Quran's version, the Shia version of looking at all the different signs themselves. So I do thank you for listening to my speech, and I'll hand it over to Zafar uncle to take over. जज़ाकल्लाह बेटा सकलैन, आपने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करी। अल्लाह ताला आपके और आपके वालिदैन की तौफीकात में इजाफा करे और उनको अजर अज़ीम अता करे। अब मैं जनाब शहबाज अली मुगल से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। शहबाज अली मुगल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم عجل وليك الفرج وجعلنا من خير أوليائه وعوانه وأنصاره أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد على محمد وعجل فرجهم دعاء معرفت امام زمانہ اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
Allahumma arifni hujjatak, فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. I would like to thank Moulana Farhath Hussain Musi Sahab Qibla and all volunteers for arranging such a valuable event to increase our knowledge and marifat and wisdom of our living Imam. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Imam al-Asr al-Mahdi al-Muntazir, Jazakallah khair. Because there is no age limit to increase your knowledge. Like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Utlubul ilma min al-Mahdi ila-al-Lahd. You can increase your knowledge from your birth till your death. Because of shortage of time, I made my speech in 2 parts, and second part, inshallah, I will present on next Thursday. Today in part 1, I will discuss what is the ma'rifat, what is the wisdom of living Imam, or what is the wisdom of current Imam, and what are the true events when our ideal respectable personalities has shown us how to follow Imam's instruction. Inshallah, in part 2, next Thursday, I will discuss Ma'rifat Imam Zamana, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, Hadees of Sunni authors about Imam Zamana, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, and Ayat Qurani for Imam Zamana. First of all, we have to make our heart and mind ready for Imam's instruction. Like, we have many events, many examples in the history of Ahlul Bayt that they have followed the instructions and orders of Imam. Like Janab Khadija Salamullah Alaiha, she was the richest lady in the Arab, and she spent her whole wealth because of Deen Islam, because of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And after the death of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mullah Ali alayhi salam, the Fatih Khaybar and Fatih Khandak, didn't fight for his Haqqe Khilafah because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's hadith. And in the Battle of Siffin, the brave commander of Mullah Ali alayhi salam's army, Hadat Malik Ashtar, reached in front of the tent of Muawiyah, Lanatullah alayh, after a big fight, and he was about to arrest him or kill him and win the Battle of Siffin. At that time, the messenger of Imam Ali alayhi salam reaching to Malik Ashtar, that Malik, stop fighting and return to me. You know full Siffin what happened. Hazrat Malik Ashtar putting his sword and back and returning to Imam Ali alayhi salam. This is called ma'rifat or wisdom of Imam Waqt. And you can see the opposite, the false ma'rifat of Imam, like after the Khilafat of Imam Ali alayhi salam, Mullah Hassan alayhi salam came on the Khilafah, and Khawarij forced Mullah Hassan to fight with Muawiyah. They were not going to fight for Islam. They were not going to fight for Imam Hassan, for Imam Waqt, but they were going to fight for their emotions and their revenge. And when Muawiyah sent them the golden coins, they left Mullah Hassan alayhi salam. They were not true followers, they were not true Ma'rifat Imam. Now I want to mention what happened in Karbala. The true followers and companions were not leaving Imam Hussain alayhi salam. Even Imam was giving them bisharat or guarantee of Jannah. You all know their ma'rifat. For them, Mullah Hussain alayhi salam said, my companions are better than companions of my grandfather, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the ma'rifat of Mullah Abbas alayhi salam, even he was the beloved of Mullah Ali alayhi salam, Ali Sher Khuda, even he was the dua of Mullah Ali alayhi salam.
and to help Mullah Hussain in Battle of Karbala. Even he was a veteran of Battle of Karbala, but when Mullah Hussain instructed and ordered as a Imam Waqt, the Mullah Abbas alayhi salam did not show his emotions, and patiently he follows the order and instructions of living Imam of that time. This is called a Marifat Imam. Please recite Surah, please recite Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, next week I'll continue and present some ahadith of Sunni authors for Imam Zamana Jallahu Ta'ala Farajahu Sharif and Ayat Qurani, and how we can become the true followers of Imam Zamana. And inshallah, I will discuss for the Dua Marifat I just recited in the beginning, and Hadith of Rasul Khuda, that if you will die without of Marifat Imam Zamana, you will die like an uneducated person, like Jahil. Your maut will be Jahiliyyah. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाल्लाह शहबाज आपने बेहतरीन तकरीर करी। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे और माशाल्लाह आपके भी वालिदैन की जज़ा दे इसकी, और आपकी भी तौफीक उनकी भी तौफीकात में इजाफा करे। मुमनीन, इसके साथ हमारी ये प्रेजेंटेशंस का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब आज का ये जो प्रोग्राम है ये मजलिस बरसी भी है और इसाले सवाब इसका होगा इंशाल्लाह मरहूम रमज़ान अली ग़ुलाम हुसैन मिगानी के लिए। तो हम अभी एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़कर मेरे पास मरहूमीन के नामों की लिस्ट है, और इसमें अपने भी मरहूमीन को शामिल कर लें, जितने भी मुहिब्बान मोहम्मद आले मोहम्मद मरहूमीन हैं उन सबको शामिल कर लें। सूरह फातिहा बराए रमज़ान अली ग़ुलाम हुसैन मिगानी, मिगानी फैमिली, जराज फैमिली, मूसा नागजी फैमिली, शेख फैमिली, रज़ा हुसैन मास्टर फैमिली, नारसी फैमिली, दोसानी फैमिली, लोखंडवाला फैमिली, रशीदा मास्टर फैमिली, कसम भाई। मोमिनीन, अभी हम लोग 5 दफ़ा शिफा की तलावत करेंगे। जितने भी मोमिनीन और मोमिनात मरीज़ हैं उन सबकी सेहत कुल्ली और आजली के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। अल्लाह ताला इस आयत शिफा के सदक़े में जितने भी मोमिनीन मोमिनात जहाँ जहाँ भी मरीज़ हैं, ख़ुसूसी तौर पर जनाब शफ़ाअत अली काज़मी साहब, मोहतरमा शमशाद फातिमा, मोहतरमा नसरीन मूसवी, मोहतरमा अख्तर बानो और जुमला मोमिनीन मोमिनात जो मरीज़ हैं सबको सेहत कुल्ली और आजली अता फरमाए, इलाही आमीन। अब मैं मौलाना फरहत हुसैन मूसवी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपना खिताब शुरू करें। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम। मौलाना साहब आपका माइक म्यूट पे है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल शफी अल मुज़्नबीन खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन साहिबिल वक़ार वस सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المبارك وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, we would be starting today's Majlis for ISAALE SWAAB of Marhum Ramzan Ali Ghulam Hussain Meghani, and the family has asked that we recite Surah Al-Fatiha for the other members and other members of the family, which Brother Zafar Khan has recited. Inshallah, we'll start now with one Surah Al-Fatiha for Marhum Ramzan Ali Ghulam Hussain Meghani. Bismillahir Rahmanir Rahim. أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد وجل فرجهم. And inshallah, as I said last time, also the youngsters are doing a very good job. They're talking about the Imam al-Mahdi alayhi salatu wasalam, the preparation for his coming and recognition of the signs, so that if someone comes and claims to be al-Mahdi alayhi salam, we do know that they are not. We have very clear signs what will happen, and these youngsters have brought that out very nicely, and we are thankful for all of them and their parents for doing such a wonderful job of letting them know what the distinction of our last Imam alayhi salam is. We have to be very careful that in our majalis, in our mahfil, wherever we are, we should be remembering our living Imam. He is the Imam that is responsible for us. He is the one who is doing du'as for us. The Imam says that the Shias are safe and sound as we are now in many parts of the world because of his du'as. Because of his du'as, otherwise people would be against us. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the magnificence and power that is required for us to prepare for the coming of Al-Mahdi al-Muntazar alayhi salatu wasalam. And this is a very important thing. I'll be talking about the ayats that I have recited. Very important ayats from the Holy Quran I have recited today from Surah Al-Mudassir. So I'll encourage youngsters to keep on talking about these subjects, and you'll get a chance in the next Thursday majalis as we have done before, and we'll keep on continuing. People want to join from different parts of the world because this is a very important topic, the topic of our Imam, because the Imam alayhi salam is hidden from our eyes, but he is not far away. Imam, as I said last time, if the Shias unite, the Imam says, we are near at hand. You can meet us whenever you want to, because you have to come to that level of purity that we can meet the Imam. Inshallah, one of the topics would be how many people in different parts of the world have seen the Imam. The Imam has been seen at the time of Hajj. He always comes for Hajj. So there have been many Hajis who have seen the living Imam alayhi salam and who have met him. There are people who have done his bay'ah or, offered allegiance to him in this world. And there are people who have been going to the Kaaba for many times and they finally met the Imam also. So we have these incidents, these facts that are there, and may we try to meet our Imam alayhi salam, and may Allah make us so good that we'll be able to see our Imam, holy Imam, and his noble face and noble personality in our presence, inshallah. So I started with the ayats, and now I'll give, after this introduction, and thanking all the people who are taking part and encouraging them. Even Brother Shahbaz, mashallah, and the others are continuing their speeches in the next Thursdays. So we ask all of you to not only look at
yourself, look at the streaming that we have done, the online majalis that are coming, but encourage others also, especially the youngsters. Now I start with the ayah. जैसे कि मैंने अभी कहा, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग जहन्नम में थे वो सवाल करेंगे, उनसे सवाल किया जाएगा, और जन्नत वालों ने उनसे पूछते हैं कि मा सलककुम फी सक़र, क्या वजह हुई कि तुमको जहन्नम में डाला गया। और वो कहते हैं, सबसे पहले आयत सूरह मुदस्सर 74 आयत और आयत नंबर 43 है, और उसमें क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम उन लोगों में से थे जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे, और कहेंगे वो लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम वो थे कि जो गरीब और परेशान हाल को खाना नहीं दिया करते थे, और उसके बाद वकुन्ना नखुज़ु माल खाइज़ीन, हम वो थे कि जो फजूल औकात में वक्त गुजारा करते थे, जैसे कि हम देखते हैं एंटरटेनमेंट में वक्त गुजारा करते थे। और उसके बाद वो कहते हैं वकुन्ना नकुज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, इस तरीके से हम क़यामत को झुटलाया करते थे, यानी क़यामत पर हमको यकीन नहीं था, और जब तक कि हमारी मौत नहीं आई। और यहाँ आयत 74-48 आयत बड़ी अहम है, उसमें कहा फमा तनफ़हुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, ऐसे लोगों को शिफात करने वालों की शिफात काम नहीं आएगी। तो हमको समझने की ज़रूरत है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बगैर हम दाखिल नहीं हो सकते जन्नत में, और उनमें से यही है कि नमाज का पढ़ना है और मजलूम परेशान हाल की मदद करना है, और ख़ास तौर पे इस दुनिया में इन हालात के अंदर इधर उधर वक्त गुजारने के बाद नखुज़ु माल क़ाज़ीन, कि हम फजूल वक्त गुजारने वाले थे, तो जहन्नम में जाने वालों की निशानियां बतलाई जा रही हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद जाने इसको और दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि लोगों को गलत फहमी होती है कि हमको शिफात में बचा लिया जाएगा। यहाँ अल्लाह ताला साफ कह रहा है फमा तनफ़हुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, शिफात करने वालों की शिफात ऐसे में काम नहीं आएगी। मतलब ये है कि इंसान को नमाज पढ़ना ज़रूरी है, उसके शफाअत के लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है। और इसी तरीके से अगर नमाज ना पढ़ सका हो कोई, तो कोशिश ये होती है कि उनके ख़ानदान वाले उस नमाज को पूरी करवा देते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम रखा कि वो दूसरे ख़ानदान वालों को उसने जिम्मेदारी दे दी कि वो नमाज पूरी करवा दे। या एक आदमी था कि जो मिस्किनों को खाना नहीं दिया जाता था, नहीं देता था, तो वहाँ अल्लाह ताला हुक्म कुरान है कि चाहिए कि उनके रिश्तेदारों को, उनके जानने वालों को, जो जो दोस्त हैं, उनको चाहिए कि गरीब और मिस्कीन को उसके मरहूम के नाम से खाना खिलाने की ज़रूरत है, ताकि उस पर जो जिम्मेदारी थी, जो वो पूरी किसी वजह से नहीं कर सका, वो पूरी हो जाए। और यहाँ पर यही बतलाया जा रहा है इंसान को कि ये 2 दिन की दुनिया है, ख़त्म होने वाली दुनिया है, और जन्नत और दोज़ख अल्लाह ताला की मेहरबानी है, कि उस अल्लाह की मेहरबानी है कि हमको बतला रहा है कि क्या होने वाला है। यानी ये हुआ नहीं है, ये जहन्नम और जन्नत की बातें हो रही हैं कि क्या होने वाला है। पहले से ही अल्लाह बतला रहा है हमको कि किस तरीके से होगा, कि नमाज का पढ़ना कितना ज़रूरी है, गरीबों की मदद करना कितना ज़रूरी है, अपने वक्त को सही तरीके से सर्व करना चाहिए, खिदमत इंसान में, खिदमत खल्क़ में खर्च करने की ज़रूरत है। किसी की मदद कर सकते हैं हम जाकर, किसी के लिए कोई नेक हम अच्छा अमल कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं, और वो करने की। और यहाँ पर माशाल्लाह हम जो ये काम कर रहे हैं कि अपने वक्त के इमाम के बारे में जान रहे हैं, तो हमारे नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ने उनको ये तौफीक दी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक, और वो बड़ी अच्छी तकारीर बनाकर पेश करते हैं ताकि जाहिलियत की मौत न हो। क्योंकि बतलाया गया मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए बगैर इमाम की मारिफत हासिल किए। नाम मालूम करना जरूरी नहीं है, बल्कि मारिफत होनी चाहिए कि हर शय मालूम होना चाहिए कि इमाम की जिंदगी कैसे है, इमाम वक्त इस वक्त कहाँ गुजार रहे हैं, और कैसे हम अपने मरहूमीन को फायदा पहुंचा सकते हैं। आप देखिए एक नायाब मौका है, ये बहुत बड़ा मौका है कि जो लोग जुमेरात के दिन अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब का सिलसिला करते हैं, कितनी बड़ी चीज है। यानी क्या है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, खर्चा भी ज्यादा कुछ नहीं है, मगर उनको कितना फायदा होता है, उनको ढेरों फायदा हो जाता है। मरने वाले को उसकी कब्र मुनव्वर हो जाती है, और उससे जिंदगी में
جو کام کیے تھے، اگر ایسے کچھ کام ہیں جو صحیح نہیں تھے تو وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ، اور وجہ یہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ فلسفہ پوچھتے ہیں لوگ کہ مرنے والے کے لیے آپ جو ایصال ثواب کی مجالس رکھتے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ تو پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، نہ جانے وہ کتنا اپنا زندگی کا حصہ ہم لوگوں کے، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے نواسے پوتے جو بھی ہیں، نواسیاں پوتیاں، جو ان کے لیے کتنا انہوں نے وقت دیا تھا زندگی میں، کتنا ان کا خیال رکھا کرتے تھے. کیا ہم کو ان کو سال میں ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کر سکتے؟ ہم کو یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنا، ایک دن تو کم از کم ہو جانا چاہیے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آج کل تو اتنا آسان ہو گیا کہ آپ اسپانسر کروالیں مجلس، اور اس میں پوری دنیا سے نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں سے ان کے لیے فاتحہ پڑھا جا رہا ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ ایسی اولاد کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ یاد کرتے ہیں. یہ سوچنے سے تعلق ہے کہ کیا پورے سال میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اپنے ماں باپ کو، نانا نانی، دادا دادی یا جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو ایک مرتبہ یاد کریں یا 2 مرتبہ یاد کریں سال میں، اور ان کے لیے فاتحہ پڑھی جائے اور پڑھوائی جائے. کتنی بڑی منزل ہے یہ، کتنی بڑی منزل ہو رہی ہے یہ. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، اپنی 2-3 نسلیں، 2-3 جنریشن کے بعد یاد بھی نہیں رہتا کہ کون ہے، نام بھی یاد نہیں رہتے. اسی لیے یہ سلسلہ، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے فرقوں میں، ہمارے شیعوں میں یہ چیز یعنی قائم ہے ہمارے پاس الحمدللہ، کہ ہم یاد کرتے ہیں ہمارے مرحومین کو، اور نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ ان کی یاد میں مجالس منعقد کرتے ہیں. اب یہ مجلس کا اگر آپ ثواب دیکھیں تو کتنا عظیم ثواب ہے، کتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ مجلس میں آج جو لوگ جمع ہوئے ہیں، اور میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں بالکل صاف آیتیں قرآن پاک کی، سورہ مدثر کی آیت پڑھی گئی ہے، سورہ 74. آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں. آیت نمبر 43 تھی، اور وہاں سے ہم نے 42 43 سے شروع کر کے ہم 48 تک گئے تھے. یہ آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنت والوں جب سوال کریں گے جہنم والوں سے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. اگر آپ سوچیں کہ ایک آدمی جہنم میں جا سکتا ہے اگر وہ نماز کو ترک کر دے، تو کتنی ہے نماز؟ پورے دن کی نماز 15 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو کے ساتھ 17 رکعت نماز ہے، 15 منٹ نہیں لگیں گے پڑھنے کے لیے، اور ہم پڑھ لیں. اور اللہ نے یہاں بھی یہ بھی رکھا کہ اگر خدا نخواستہ قضا ہو جائے تو وہ قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو یہاں جب اللہ نے رکھا تو یقیناً اس کو حق ہے حساب کرنے کا، یقیناً اس کو حق ہے پوچھنے کا کہ تم نے دن تمام دنیا کو یاد کرتے رہے، دنیا میں کسی نے تمہارا ساتھ دیا اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہے، اس کو فون پہ بات کرتے رہے رشتہ داروں سے، دوستوں سے. کیا اتنا وقت نہیں تھا کہ میری نماز ادا کر لیتے؟ 17 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ہم کو زندہ و سلامت رکھا. ورنہ کتنا آسان ہے. ہماری اطراف بلائیں پھیلی ہوئی ہیں، اس وقت کووڈ کی بلا پھیلی ہوئی ہے، نہ جانے کتنوں کی جانیں چلی گئی ہیں. تو ہم کو اس کا شکر روز ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کئی مرتبہ ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھا ہے، اور انشاءاللہ جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا. تو یہ اللہ نے اسی لیے کہا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. تو نماز کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے. اور نمازوں کے لیے یہ ہم اپنی 17 رکعت تو نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز شب کے لیے حکم آیا ہے. اتنی اہم نماز ہے نماز شب، 11 رکعت ہے، اس میں سے 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، اور 1 رکعت کی بھی علماء نے اجازت دی. صرف 1 رکعت نماز اگر پڑھ لیں وطر کی، جس کے اندر 40 مومنین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں مغفرت کی، تو اتنا بڑا ثواب رکھا گیا کہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی. تو اگر رزق چاہیے تو جا کر انسان کو نماز شب پڑھنے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ شروع کرے، پوری 11 رکعتیں اگر مشکل ہوں، 1، اس کے بعد اس کو 3 کریں، 5 کریں، 7، اس طریقے سے. مگر نماز شب کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے. اور ایک نماز ہے جس کو ہم لوگ نہیں یاد کرتے، وہ ہے نماز 2 رکعت چاشت کے وقت. چاشت یعنی مڈ مارننگ. یہ وقت تقریباً آج کل کے لحاظ سے 9 اور 10 بجے کے درمیان، یعنی شروق یعنی سورج کے نکلنے کے بعد اور ظہر کی نماز کے سے پہلے آدھے وقت میں جو نماز ہے
اس کو وقت چاشت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے بڑی اہم نماز ہوتی ہے, 2 رکعت نماز ہے. اگر انسان پڑھ لے اور شکر ادا کر دے اللہ تعالیٰ کا کہ تو نے ہم کو زندہ و سلامت رکھا, روزی اور رزق عطا کر رہا ہے, جس طریقے سے عزت آبرو کی ہماری زندگی اس کووڈ کے زمانے میں بھی کھانے پینے کی مشکلات نہیں ہے. اگر کھانا اور پروڈکشن کم ہو جاتا, کھانے کی اگر کمی ہو جاتی, کتنی شارٹیج ہو جاتا تو کتنی مشکل ہوتی. تو ہم کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے وبا پھیلی ہوئی, مگر اس میں بھی انسان کے لیے ایک چیز ہے سوچنے کی کہ یہ وبا ایسی وبا ہے کہ گھروں میں اچانک نہیں آ جاتی. ایسی وبا نہیں ہے کہ مسلسل ہوائیں چل رہی ہیں یا زلزلے ہو رہے ہیں, خدا نخواستہ کچھ نہیں. یہ وہ وبا ہے کہ جس کے اندر احتیاط کر لیں, SOP کچھ فالو کر لیں تو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں, اور کرنا فرض بھی ہے ہمارا. اور اپنے مجالس ماتم نماز کو روک نہیں سکتے, مگر SOP کا آپ کو اس کی پابجائی کرنا, اس کو فالو کرنا, یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اور یہی ہمارے مرجع وقت نے آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی حفظہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے, اور ان لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہ فالو کرنا چاہیے. ہیلتھ کے ریگولیشنز بہت ضروری ہے ہمارے لیے, مگر اس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال نہیں چھوڑ سکتے. اگر جمعے کی نماز میں جانا آج کل مشکل ہو رہا ہے تو جمعے کے خطبہ ہو رہا ہے, حسینیہ کے پاس طرف سے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, کم از کم گھر میں جمعے کا خطبہ تو ہم سن لے سکتے ہیں. اگر وہاں نہیں بھی جا سکے تو جمعے کا خطبہ سن سکتا ہے انسان. اور عالم آ رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے, ریسٹرکشن ہے, 10 ہیں, 5 ہیں, جتنے بھی ہیں, تو اس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے. مگر اللہ تعالیٰ الگ راستہ بھی بتلایا ہے کہ ہدایت کے سلسلوں کو ہم ختم نہیں کرتے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاضِعِينَ, ہم ان لوگ کے ساتھ تھے جو فضول کی باتیں غیبتوں میں لگے ہوئے ہوتے, ایک دوسرے کی غیبت, کسی کے گھر کا حال ہم تذکرہ کرتے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ جہنم والے ان چیزوں کو جو کرتا ہے وہ جہنم میں چلا جا سکتا ہے. اور یہاں پر ہم یہ چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں تذکرہ کرتا ہے کہ جو لوگ اعمال اچھے کرتے ہیں ان کو ان کے والدین کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ ہم جنت میں رکھیں گے اگر ان کے اعمال دونوں کے اچھے ہوں. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ یہاں کووڈ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چند دن ملاقات نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. وہاں آیت بتلا رہی ہے کہ اگر تمہارے اعمال الگ الگ ہوں تو لوگ کچھ جنت میں آئیں گے, کچھ دوسری جگہ چلے جائیں گے. تو خدا محفوظ رکھے خاندانوں کو, یہاں پر بھی قائم رکھے ایک ساتھ, اور طول حیات عطا فرمائے. اور یہی طریقے سے آئندہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھی پورے خاندانوں کو ساتھ رکھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں تو اس میں خاندان والوں کو سب کو یاد کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں فلاں کے لیے, بلکہ خاندان, پورے خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے, کیونکہ خاندان کے خاندان اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے گا جن کے اعمال ایک ہوں گے. تو کوشش انسان کو یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ اعمال نیک ہوں, نماز اور روزے کی پابندی کی جائے, اور ہم غریبوں کا خیال رکھیں. خاص طور پر اس دور میں چند ڈالر اگر آپ بھیج دیں, 10-20 ڈالر بھیج دیں, تو ایک ہفتے کا, ایک ویک کا پورا خرچہ کسی کا ادا ہو جاتا ہے. ابھی انتظام کروا دیا گیا ہے کئی لوگوں کے لیے, سادات کے لیے, غیر سادات کے لیے, جس کو بھی ضرورت ہے ان کو پہنچنے کی ضرورت ہے, ان تک یہ چیزیں ہمارا فرض ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فائدہ کیوں پہنچتا ہے مرحوم کو, کیوں مرحومین کو فائدہ پہنچتا ہے. ہم جب مجلس رکھتے ہیں ایصال ثواب کی, اس وجہ سے کہ اگر مجلس سن کر ایک آدمی بھی نماز پڑھ لے, ایک آدمی بھی ایک نیک کام شروع کر دے, تو اس کا ثواب مرحوم کو جاتا ہے, مرحوم یا مرحومہ کو اس کا ثواب جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ کیا گیا. اور جس کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, جو فرقے ایسے ہیں جن کے پاس یہ سلسلہ ہی نہیں ہے, تو جیسے ہی کسی کا انتقال ہو گیا ان کو بھول جاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے. مگر یہ کمال ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کا, یہ کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقف دیا کہ ہم مرحوم کو یاد کرتے ہیں. مجلس امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے, جیسے کہ ابھی بہت سے نوجوان چھوٹے بچے بھی ینگسٹرز کہہ رہے تھے کہ امام جب آئیں گے تشریف لائیں گے اور امام حسین علیہ السلام بھی آئیں گے,
تو آئیے ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ امام کی نشانیوں میں کیا کیا ہونے والا ہے، اور اس میں بڑا ضروری ہے یہ چیز کا سمجھنا ہمارے لیے کہ امام علیہ السلام جب آئیں گے، امام زمانہ آئیں گے، اور کتنی مشکلات کا دور ہوگا، کیا حالات ہوں گے اس وقت، پوری دنیا میں ظلم و ستم ہوتا رہے گا، مگر یہاں ہم شیعوں کی ذمہ داری ہے، ہم مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین حق ان تک پہنچائیں جن تک بات نہیں پہنچی ہے. کیونکہ اس سے پہلے میں نے وہ آیت بھی سنائی تھی جس میں یہ تھا کہ امام آنے کے بعد ایمان لانے سے اور نیک کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ امام جب آئیں گے تو ایمان، کیونکہ اس سے پہلے واجب ہے ہم پر، ہم مسلمانوں پہ واجب ہے، محمد و آل محمد کے چاہنے والوں پہ واجب ہے کہ ہم تبلیغ دین حقہ کریں. ہر آدمی ہمارے اطراف جو ہے اس کو فون پہ بات کر کے بتلائیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی مسلمان فون کر رہا ہے آپ کو، کہتا ہے کہ میں بتلانا چاہتا ہوں اسلام کے بارے میں، جبکہ کرسچنز کرتے ہیں، گھروں پہ آ کے کتابیں دیتے ہیں، تو تبلیغ میں لگے ہیں، اور یہ تبلیغ واجب ہے. اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ سبیل رب، اللہ کے راستے کے اوپر، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی تعلیمات کے ساتھ، اچھی انداز میں بلاؤ ان کو دین کی طرف. کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ آ کر پوری دنیا میں انصاف لائیں گے، تو مگر بتلانا تو ہوگا. قرآن پاک میں ہے یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یدعون الی الخیر، ان کو دعوت دو خیر کی طرف، پھر امر بالمعروف کرو، پھر نہی عن المنکر کرو. اسی لیے ہم سمجھاتے یہ ہیں کہ نماز پڑھنا کہنا کافی نہیں ہے، نماز کی عظمت سمجھائیں، نماز کا کیا مقام ہے. نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو آپ نماز پڑھتے ہیں، دعا کے عالم میں آتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتا ہے. اور یہی ہے کہ نماز میں بتلایا سجدہ شکر کے منظر. سجدہ شکر کتنا اہم ہے کتنا 1 2 4 منٹ کی بات ہے، مگر سجدہ شکر کتنا اہم ہے نماز کے بعد. اس میں ہر چیز کو آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چیز مالک و معبود سے آپ مانگ سکتے ہیں. تو سجدہ شکر بتلایا گیا نماز کے بعد. اور ہم یہی چیز ہے کہ خدا سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے. ایصال ثواب کی مجالس ہوتی رہے ہر جگہ، ایصال ثواب کے لیے ہر روز مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھتے رہیں. جب آپ کسی اور کے لیے بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، جب اطلاع آتی ہے تو اس وقت اپنے مرحومین کو بھی شامل کرنا چاہیے، ان کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے. جس کے ماں باپ گزر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر روز یاد کریں. موقع ملا تو سورہ یاسین پڑھنے کی ضرورت ہے. چند منٹ کی چیز ہے، مشکل نہیں ہے، مگر ان کو ضرورت ہوتی ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم ان کے ہر طریقے سے یعنی ہم اگر دیکھا جائے تو ہم انحصار کرتے تھے ان سے، ہم کو ضرورت تھی ان کی. آج الٹا ہو گیا کہ اب ان کو ہماری ضرورت ہے کہ ہم نیک اعمال ان کو کریں، ان کے نام پہ کریں، اور کرنے کے بعد ان کا اس کا ثواب بھیجیں. یہ بہت بڑی منزل ہے، بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ جب یہ مجلس و ماتم رکھی جاتی ہے اور ایک آنسو بھی نکل جائے اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے، تو کتنا بڑا ہے کہ کتنا پوری آگ کو بجھا دے سکتا ہے. یہ وہ مقام و منزل ہے امام حسین کے غم کی. اسی لیے نبی نے اپنی زندگی میں بھی غم کیا. یہ جو سلسلہ ہمارا امام زمانہ علیہ السلام کا چل رہا ہے، انشاءاللہ ایک دن ہم امام کی شہادت کی بھی بات کریں گے. جیسے کہ نبی نے امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے تھے، نبی آپ کو بٹھا کے کہا کرتے تھے حسین تم پہ یہ مصیبت ہوگی، کہتے تھے کہ میرے بیٹے حسین تجھ کو بھوکا و پیاسا رکھا جائے گا، اے حسین تجھ کو ستایا جائے گا. اور یقیناً امام حسین کی شہادت سے پہلے نبی گریہ فرماتے تھے. جب پیدائش ہوئی جب بھی یہ فرمایا ہے تو پوچھا تھا شہزادی نے کہ آپ حسین کی ولادت پہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی نے بتلایا کہ امام حسین پہ کیا گزرنے والی ہے، امام حسین کی کیا تکلیفیں ہونے والی ہیں، کیسی مشکل کے حالات سے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عالم میں مسلمانوں کو رکھا ہے کہ پوری دنیا میں حسین کی یاد کی جاتی ہے، اور جب کربلا جاتے ہیں تو حسین کو یاد کرتے ہیں. ابھی کسی نوجوان نے وہ تقریر میں یہی تو پڑھا کہ امام حسین علیہ السلام
اپنے مصائب کا تذکرہ امام مہدی علیہ السلام سے کریں گے، اور جب وہ تذکرہ کیا جائے گا تو یقیناً امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں، میں ہر روز حسین کے لیے روتا ہوں۔ امام حسین کو امام یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ ثواب کا ذریعہ ہے، اور وہ ثواب پہنچتا ہے مرحومین کے لیے جس کے لیے ہم یہ مجلس منعقد کرتے ہیں۔ میرے مالک و معبود، تو جانتا ہے کہ حسین پہ 3 دن کی بھوک و پیاس تھی، کتنی مشکل سے حسین علیہ السلام کو اس دنیا سے شہید کیا ان ملائین نے۔ اور امام زمانہ جب آئیں گے اور ایک کام رہے گا امام کا، بدلہ لیں گے ان سے جو شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا تھا۔ آئے وہ مصائب فاطمہ، اب چند دن کے اندر جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخیں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں ہم لوگ جمع نہیں ہو سکتے، مگر ہاں شہزادی کی یاد کر سکتے ہیں، شہزادی کو یاد کر کے ہم گریہ کر سکتے ہیں کہ شہزادی کہ کاش ہم اس وقت ہوتے کہ آپ کی مدد کر سکتے۔ آج شہزادی پہ وہ مصیبتیں گزری، وہ زمانہ آیا کہ ایک دن لوگ گھر پہ جمع ہو گئے، ہونے کے بعد آگ لائی گئی، کہا گیا کہ دروازہ کھول دیں۔ شہزادی نے کہا، فاطمہ کہتی رہی کہ ہاں اس دروازے پہ بابا سلام کیا کرتے تھے، جبرائیل کو اجازت نہیں تھی، ملک الموت کو اجازت نہیں تھی کہ داخل ہو۔ جب نبی دنیا سے گئے تھے ملک الموت بار بار کوشش کر رہے تھے، داخل نہیں ہوئے بغیر اجازت کے۔ آج سیدہ کے گھر پہ آگ لگی ہے، دروازہ گرایا گیا۔ کس عالم میں دروازہ گرایا گیا؟ شہزادی پر کہ حضرت محسن کی شہادت ہو گئی۔ شہزادی کہہ رہی فضاؤ، آئے محسن شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ دروازے کے اور دیوار کے درمیان شہزادی کو دبایا گیا۔ ہاں ایک کیل جو تھا دروازے میں وہ جا کے شہزادی کے پسلیوں کے پاس پیوست ہوا۔ شہزادی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ وقت آیا کہ مولا غسل دیتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا تو کہتے ہیں مولا کہ ہاں فاطمہ ابھی تک زخمی تھی، فاطمہ پر بڑی مصیبت گزری، نہ جانے کیسے سانس لیا کرتی تھی فاطمہ۔ ایک مرتبہ سیدہ کے جنازے کو تیار کیا۔ علی کہتے ہیں آؤ بچوں ماں سے ودا ہو جاؤ، آخری ملاقات ہے، اب نہیں ملو گے ماں سے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ حسن آ گئے، زینب ام کلثوم آ گئی، مگر حسین دور کھڑے ہوئے ہیں، حسین نہیں آئے۔ مولا نے کہا حسین آتے نہیں، کہا کہ ہاں وہ منزل تھی کہ مریم جب دنیا سے گئی ہیں تو عیسیٰ سے ملاقات کے لیے آپ نے بلایا تھا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے ہاتھ بلند ہوئے، فاطمہ زہرا نے حسین کو لے لیا، آئے گلے لگا کے گریہ ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ علی کو آواز دی گئی کہ حسین کو چھڑا لیں، تہلکہ مچ گیا آسمانوں میں، فرشتوں نے عبادت ترک کر دی۔ میں کہوں مولا ایک وہ دن آئے گا حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائیں گے، عاشور کا دن ہوگا، زخمی امام نیچے آئیں گے حسین، اور وہاں یہ ماں موجود ہوگی حسین کو اپنے گود میں لینے کے لیے، مگر تلواروں کی وجہ سے، تیروں کی وجہ سے حسین کا جنازہ تیروں پر رک گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا اس عزاداری کو قبول فرما،
میرے مالک و معبود کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. میرے مالک جہاں جہاں مومنین ہیں خدایا ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. میرے مالک و معبود تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا. میرے مالک ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو آئندہ آنے والوں کو سب کو خیر و خوبی سے رکھ. پورے گھر والوں کو صحت و عافیت سے رکھ. ہر وبا بلا اور یہ مصیبت کا جو دور ہے جلد از جلد ختم ہو جائے. سب کو سکون عطا فرما تاکہ ہم اپنی عبادتیں مجلس و ماتم اور میلاد اسی طریقے سے کر سکیں جس طریقے سے کرتے آئے ہیں. میرے مالک سب کو طول حیات عطا فرما مومنین کو مومنات کو تاکہ وہ امام زمانہ علیہ السلام سے انشاءاللہ ملاقات کر سکیں. یا اللہ تعجیل فرما ظہور میں قائم آل محمد علیہ السلام کی. میرے مالک و معبود تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا جو پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے کاروائیاں جو رکی ہوئی ہیں خدایا ہماری تجارت میں ہر قسم کی معاملات میں ہیں تعلیم میں جو بچے لگے ہیں ان سب کو کامیاب فرما. میرے مالک کوئی پریشانی ڈپریشن اس وقت بعض لوگوں کو پریشان کر رہا ہے خدایا چھوٹوں کو بڑوں کو بچوں کو خدایا اس سے محفوظ رکھ. میرے مالک و معبود امام کی بارگاہ میں ہمارے اعمال آج پیش ہونے والے ہیں خدایا امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں اور امام کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. ہمارا توفیقات میں اضافہ فرما. اور جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی تھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں, ایک مرتبہ سورہ ہم, 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے رمضان علی, غلام حسین میگانی فیملی, جیراج فیملی, موسا ناگجی فیملی, شیخ فیملی, رضا حسین ماسٹر فیملی, نرسی فیملی, دوساری فیملی, لکھنڈ والا فیملی اور رشیدہ ماسٹر فیملی اور قاسم بھائی کہ ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تاکہ ان کو اس مجلس کا ثواب پہنچے اور ان سب مرحومین کے گناہ کبیر و صغیرہ بخشے جائیں اور برزخ کی منزلیں آسانی سے گزریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. میں جناب شہباز علی سے ملتمس ہوں کہ وہ دعائے عہد کی تلاوت کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ زیارت وارثہ پڑھی جائے گی. درود بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. شہباز آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. شہباز آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کا بھی مائک میوٹ ہے. آپ کا مائک میوٹ ہے. آپ لوگوں کو شہباز کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں شہباز بھائی کی آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. جی شاید انہیں کچھ آڈیو کنیکشن کا ایشو ہو سکتا, حالانکہ ان کا ویڈیو آ رہا, سرپرائزنگلی آڈیو نہیں آ رہا. ہاں صحیح ہے. ظفر بھائی شاید آپ بھی پڑھ دیں کیونکہ شہباز بھائی کی آواز کا کنیکشن کا پرابلم ہے. درود بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. دعائے عہد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب النور العظیم ورب القدسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور
ورب الذل وهرب الهرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنورك وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرق به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها صالحا وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أحدا وأقدم بيعة له في عنقه لا أهول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء هوائجه والممتثلين على أوامره والمهامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مجزيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرنا طلعة الرشيدة وغرة الحميدة وقه الناظرين بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك به مهجته وأنفذ أمره واجدد أزره وعامره اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس فظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يزفر بشيء من الباطل إلا مزحه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصر لمن لا يجد لهم ناصرا غيرك ومجددا لما أتلى من أحكام كتابك ومشيدا ما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين
من بعث المعتدين اللهم وصل نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استقامتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله جل الله جل الله جل الله جل يا مولاي يا صاحب الزمان. الله جل الله جل يا مولاي يا صاحب الزمان. الله جل يا مولاي يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. زيارت وارثہ. ظفر بھائی شہباز بھائی کا آڈیو کنیکٹ ہو گیا ہے کیا؟ وہ ابھی میوٹ پہ ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے، تو ابھی وہ میوٹ پہ ہی ہیں. اچھا شہباز آپ کیا زیارت وارثہ کی تلاوت کر سکتے ہیں یا؟ جی کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. متوجہ زیارت وارثہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا حسن المجتبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث آدم شفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المومنین وخیر الوصیین، السلام علیکم یا وارث الحسن الرضی الذکی المردی، السلام علیکم ایھا الصدیق الاکبر، السلام علیکم ایھا الوصی البر، السلام علیکم وعلی ارواح التي حلت بفنائک واناخذ برحمك، السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بحرمك، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت الموحدين عبدك الله حتى أتاك اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زیارت شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبا، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابدا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ سید النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زیارت علی اکبر علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن حسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا سید الوصی ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن اول القوم اسلام واقدمہم ایمانا واقمہم بدین اللہ وحوتہم علی الاسلام. اشہد لقد نصرت للہ ولرسول ولأخیک فنعم الاخ المواسی، ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة استحلت منک المحارم وانتحكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع وناخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألهك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم.
السلام علیکم یا علی ذین العابدین، السلام علیکم یا محمد باقر، السلام علیکم یا جعفر الصادق، السلام علیکم یا موسیٰ القادم، السلام علیکم علی ابن موسیٰ الرضا، کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء، السلام علیکم وعلی اختک المعصوم، السلام علیکم یا محمد تقی الجواد، السلام علیکم علی النقی الحادی، السلام علیکم یا حسن العسکری، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجرنا الله تعالى من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع